بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، کہ ان کے اندر ایسے اوصاف پائے جاتے تھے کہ وہ نبی بن سکتے تھے، نبیوں والے اوصاف پائے جاتے، لیکن نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کما قال علیہ السلام۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اللہ حکمران ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے تھے، تو ایک دور سے روشنی سی پڑی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اسلم چلیں دیکھتے ہیں کون ہے۔ وہاں بھاگے گئے، ہم چلے گئے تو ایک عورت نے چولہا جلایا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک دیشکی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے اور پانی ابل رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مائی اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اس کے اندر میں نے پانی رکھا ہوا ہے تاکہ بچے رو رہے ہیں، تو اس لیے وہ دیکھ کر اس کو سو جائیں کہ ابھی چیز بن رہی ہے، ان کو دلاسا ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ساتھ اور چل پڑے، اور بیت المال میں آئے، وہاں سے کچھ سامان لیا، توڑے میں ڈالا، اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امیر المومنین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر المومنین یہ آپ میرے کندھے پہ رکھ دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اسلم، قیامت کے دن عمر اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، وہاں بھی تو اٹھائے گا؟ تو فرمایا کہ میرے کندھے پہ رکھ دے۔ تو آپ نے کندھے پہ رکھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تیزی میں چلے کہ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھاگ کے پہنچتا تھا، میں بھاگتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر پہنچتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی میں چلے اور وہاں پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بہن سے کہا کہ یہ لو سامان، بیت المال سے میں لے کر آیا ہوں سامان، اس کو آپ پکاؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ جل رہی تھی، اس کے اندر پھونک خود مار رہے تھے اور داڑھی میں سے دھواں نکل رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ چیزیں بن گئیں تو تھوڑی دور ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اب وہ عورت بچوں کو کھلا رہی ہے، اور وہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ عمر کی جگہ پر تم حکمران بنتے، تمہارا حق تھا کہ تم نے ہماری خبر لی، عمر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یوں نہیں فرمایا کہ میں ہی عمر ہوں، امیر المومنین ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو جائے گی امیر المومنین کے پاس تو وہاں مجھے بھی پائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور بیٹھے تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کھانا تو بچوں نے کھا لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اسلم، میں نے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا، بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، تو آج عمر نے کہا کہ چلو میں تھوڑی دور بیٹھ جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا دل چاہا کہ میں تھوڑی دور بیٹھ جاؤں اور بچوں کو ہنستا ہوا دیکھ لوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے باکمال حکمران تھے اور ایسے باکمال شخصیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے حساب ہوگا، عمر سے پوچھا جائے گا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کام میں لگے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، فقیر آیا، مانگنے لگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹ دیا، اور تھوڑی دیر بعد جب کام سے فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر، تو بے دین تھا، تجھے اسلام نے عزت عطا فرمائی، تیرے پاس کچھ نہ تھا، اسلام نے تجھے دیا، اسلام نے تجھے ایمان کے ساتھ نوازا، آج تیرے پاس آج تجھے لوگوں کا حکمران بنایا ہے، اور آج تیرے پاس ایک فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے تو اس کو دھتکور دیتا ہے اور اس کو مارتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا مارا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، وہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے معذرت کی کہ مجھے معاف کر دے، تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑا مارا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ اے بندے، مجھے بھی کوڑا مار لے، اپنا بدلہ لے لے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا، آج مجھے بتائیے ایسا کوئی حکمران ہے
میرے بھائیوں، کوئی ایسا حکمران ہے کہ جو اگر بے کوتاہی میں ہو جائے، لغزش ہو جائے تو اس کی معافی مانگے؟ کسی پر ہو جائے تو وہ کسی سے معافی مانگ سکتے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔